نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. کثرت کی طرف اور اس پر فخر، اس نے تمہیں لب میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں آ گئے. خبردار عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر خبردار عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. اور خبردار اگر تمہیں علم یقین ہو جائے تو تم لہو میں مبتلا نہ ہوگے. اور البتہ ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، اور پھر ضرور بھی ضرور تم جہنم کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، اور پھر ضرور بھی ضرور تم سے اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ سورۃ التکاثر اس سورے کا سرسری ترجمہ ہے، جسے ہمارا اکثر اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹی اور مختصر سورہ ہے، مگر انسان اگر اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو اس سورہ کریمہ کو اچھے سے اگر کوئی پڑھ لے سمجھ کر کے، تو دنیا کی تمام لذتیں، دنیا کی تمام خواہشات ہوا ہو جائیں. سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر. لہو کا مطلب کیا ہے؟ لہو کے بارے میں امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لہو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا کر کے غیر اہم کاموں میں لگا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم، تم کو لہو میں مبتلا کر دیا، یعنی اہم چیزوں سے ہٹا کر کے غیر اہم کاموں میں تمہیں لگا دیا. کس چیز میں؟ اللہ نے فرمایا التکاثر، کثرت کی طلب میں. اب یہ کثرت کی طلب کیا ہے؟ کہ جس میں انسان کو
اہم کاموں سے ہٹا کر کے غیر اہم کاموں میں لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکاثر، کثرت کی طلب۔ اب یہ کثرت کی طلب کچھ بھی ہو سکتی، مثال کے طور پر مال کی کثرت ہے، اقتدار کی کثرت طلب ہے۔ یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کہا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی کثرت نے، کس چیز کی زیادہ طلب نے تمہیں تمہارے اہم کاموں سے ہٹا دیا۔ اقتدار بھی ہو سکتا ہے، عہدہ اور منصب بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، طاقت و قوت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔ کسی بھی چیز کی کثرت طلب، دیوانہ وار کسی چیز کو چاہنا، دیوانہ وار کسی چیز کا طلب کرنا، یہ انسان کو اہم کاموں سے ہٹا کر کے غیر اہم کاموں میں لگا دیا۔ تو یہ کثرت طلب، مال کی، اولاد کی، عہدہ و منصب کی، ان تمام چیزوں نے دنیا میں تمہیں الجھا کر کے رکھ دیا۔ یہ غیر اہم، اس کی کوئی ویلو، کوئی حقیقت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ہم نے اپنی 70 سالہ زندگی ان غیر اہم کاموں میں الجھا دیا۔ زیادہ کی چاہ نے، زیادہ کی طلب نے ہم نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی غیر اہم کاموں میں۔ اہم چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو دنیا کے اندر، لایانی کاموں میں جو تم نے اپنے آپ کو الجھا رکھا ہے، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو وہ ہے جو تمہیں درپیش ہونے والا ہے، تمہارے سامنے آنے والا ہے، جن سے تم دوچار ہونے والے ہو۔ تو یہ چیزیں جس میں تم آج دنیا میں الجھے ہو، یہ تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کثرت طلب، دنیا میں بندہ چاہتا ہے یہ مل جائے، یہ حاصل ہو جائے، دیوانہ وار جو اس کی طلب ہے یہ مٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہی رہتی ہے عمر کے حساب سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدمی موت کی دہلیز پر آ پہنچتا ہے۔ لایانی کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دیا، غیر اہم کاموں میں اپنے آپ کو الجھا کر کے رکھا، یہاں تک کہ وہ موت کی دہلیز پر آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال قلب کبیر شابا فی اثنتین حب الدنیا وطول الامل، رواہ البخاری۔ آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی چیز دنیا کی محبت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، اور لمبی آرزویں، ہاں اب یہ کر لیں گے، اب وہ کر لیں گے، اب ایسا ہو جائے گا، اب ویسا ہو جائے گا، بڑی بڑی آرزویں پال کر کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور قبرستانوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے لہو میں مبتلا ہونا، یعنی غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دینا۔ آگے اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ مقابر کہا گیا، اللہ نے مقابر کہا۔ ہزاروں لوگ یہاں قبرستان میں دفن، ہزاروں لوگ دفن ہیں، ان کی بہت ساری آرزویں رہ گئی، بہت ساری خواہشیں ان کی پیچھے رہ گئی، بہت ساری تمنائیں ان کی تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ کتنے لوگ، ہزاروں لوگ قبرستانوں میں مدفون ہیں، سب کی آرزویں، سب کی تمنائیں، سب کی خواہشیں پیچھے رہ گئی، کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ماء لابتغى ذلك ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب رواه مسلم۔ ابن آدم اگر 2 وادی بھر کر کے مال اسے مل جائے لابتغى ذلك تو یہ تیسرے وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہو کہ اور مجھے مال چاہیے، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں بھر سکتی۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث، بندہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ 3 چیزوں کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی مال نہیں ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمنائیں، یہ آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں انسان کی، کبھی مٹتی نہیں ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ سب سے اہم چیز تھی کیا؟ ہم تو غیر کاموں میں الجھے رہے، ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر لی غیر اہم اور غیر ضروری کاموں میں۔ اہم کیا تھا؟ ضروری چیز کیا تھی؟ سب سے اہم چیز جسے ہمیں اور آپ کو درپیش رکھنا تھا، اپنے سامنے رکھنا تھا، وہ مقصد حیات تھا۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد اہم تھا۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی عطا کی تھی وہ مقصد زندگی اہم تھی، اور ہم نے اس مقصد حیات کو ہی بھلا دیا۔ مقصد حیات کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا سوچیں، اللہ نے کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی کہ آج لوگ مقصد حیات کو بھلا بیٹھے، غیر اہم چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا لیا، ان تمناؤں میں، ان آرزوؤں میں، جو تمنائیں جو آرزوئیں ہم سے پہلے ہمارے بھائی کرتے رہے، اور آج وہ قبرستانوں میں ہیں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں، ان کی خواہشیں سب دنیا میں رہتی ہیں۔ مقصد حیات اہم تھا، اور شیطان کیا کرتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ؟ اہم چیز سے ہٹا کر کے غیر اہم چیزوں میں جو انسان کے ساتھ جانے والی نہیں، جو اسے کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، ان چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا کام، اور زندگی بھر انسان انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے، ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، اور مر کر قبرستانوں میں آ جاتا ہے، سب پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لہو میں مبتلا ہو گئے، زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، 60-70 سالہ زندگی یوں ہی گزار لی تمناؤں اور آرزوؤں میں، اہم اور اصل چیزوں سے ہٹ گئے، اصل مقصد سے غافل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، اس سورہ میں متنبہ کر رہا ہے، کلا، ڈانٹ کے لیے آتا ہے جس نے اپنی مقصد زندگی کو بھلا دیا، غیر اہم کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دیا۔ اللہ نے کہا کلا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ کبھی سوچا، موقع نکالا، وقت آیا کبھی تمہارے اوپر کہ تم یہ سوچ سکو کہ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ نے فرمایا کلا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ سوف تعلمون، ان قریب تجھے تیرا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو راستہ بھٹک رہے ہو، اس لیے اللہ نے پیدا کیا، اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اللہ نے فرمایا سوف تعلمون، ان قریب تجھے تیرا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ نے پھر ریپیٹ کیا اور کہا خبردار، ان قریب تجھے تیرا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو انجام کب معلوم ہوگا؟ ایک تو قبر میں تم کو تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ایک حشر میں جب قبر سے اٹھ کر کے حاضر ہوگے تب بھی تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا کلا
لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو علم یقینی ہو جاتا تو تم لہو میں مبتلا نہ ہوتے۔ آخرت پر یقین ہوتا تو غیر اہم کاموں میں اپنے آپ کو نہ الجھاتے۔ اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم بھی ہے تو تم اپنے آپ کو غیر اہم کاموں میں نہ الجھاتی، مقصد حیات کو چھوڑ کر کے غیر اہم چیزوں میں نہ رکھتی، آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا میں نہ پھنستے۔ اور یہ علم یقین کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یقینی علم آ جائے، ایک ہوتا ہے مجرد علم اور ایک علم ہوتا ہے علم الیقین اور ایک علم ہوتا ہے عین الیقین اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، سوراخ ہے زمین پر، ایک بڑا سوراخ، ایک آدمی بولتا ہے کہ اس بل میں ایک خوفناک سانپ گیا، آپ کو اس کا علم ہو گیا، کسی نے بتا دیا کہ اس میں سانپ گیا ہے، اس کو مجرد علم بولتے ہیں، یعنی آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہو گئی۔ 10 آدمی آتے ہیں اور 10 بولتے کہ اس بل کے اندر سانپ گیا ہے، تو جب 10 آدمی بولتے ہیں تو یقین کی حد تک علم آ جاتا ہے کہ نہیں اس میں گیا ہوگا۔ اگر 10 لوگ بول رہے ہیں تو جھوٹ نہیں ہے، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اچھا، آپ نے اس بل میں سانپ کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کو بولتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا سچ، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور اگر آپ سانپ کو پکڑ لیں کہ ہاں یہ سانپ ہے تو یہ حق الیقین ہو جاتا کہ نہیں یہ ہے، سانپ ہی ہے جو بل کے اندر جا رہا۔ یہ مثال سمجھ ابھی آگے تو آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، دنیا میں جس طرح تمہیں کسی چیز کا یقینی علم ہو جاتا ہے کہ 10 آدمی بول رہے ہیں تو یہ سچ ہے، دل کے اندر زہریلا سانپ گیا ہے تو تم دل میں اپنے ہاتھ کو داخل نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں یقینی علم ہے کہ اس دل کے اندر سانپ ہے۔ ایسے ہی اگر تمہیں آخرت کے بارے میں یقینی علم ہو جائے تو تم غیر اہم چیزوں میں مبتلا نہیں ہوگے اور کبھی آخرت کو فراموش نہیں کرو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یقین آخرت پر ڈگمگ ہے، یقینی علم نہیں ہے اس کے پاس کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، خبردار کیا اور پھر کہا تم جہنم کو ضرور بھی ضرور دیکھو گے۔ تم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کہا گیا جہنم کو دیکھو گے پھر یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، پہلے آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں اس تعلق سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی، تم میں سے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو قبر کے اندر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ جہنمی ہے تو جہنم دکھائی جاتی ہے، جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے صبح شام وہ رہا تمہارا ٹھکانہ جہاں تمہیں اس قبر سے نکل کر کے جانا ہے۔ تو جنت والوں کو جنت اور جہنم والوں کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جہنم کو دوسرے عالم میں دیکھ لو گے، قبر کے اندر تمہیں محسوس ہو جائے گا، اپنا ٹھکانہ تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہاں وہ جہنم ہے۔ اور میدان حشر میں اللہ نے کہا وہاں تو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، یعنی اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جب جہنم کھینچ کر کے میدان حشر میں لائی جائے گی، آدمی وہاں یقین کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ جہنم، یہ رہی جہنم جسے جھٹلا نہیں سکتا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی، چاہے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہو، چاہے یہ 60-70 سالہ زندگی ہو، چاہے مال اور اولاد ہو، چاہے عہدہ اور منصب ہو، چاہے طاقت و قوت ہو، اللہ نے کہا جتنی نعمتیں دی گئی ہیں تم کو
ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. علم کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، طاقت و قوت کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ نے کہا لا تسألن، ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے. ہر نعمت کا تمہیں ضرور بھی ضرور حساب دینا ہوگا. اس کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزور قدم عبد حتى يسأل عن اربع. قیامت کے دن کسی بندے کا قدم اس کی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. انومه فيما افناه، عمر عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہاں گنوائی، کن نایابی کاموں میں اپنی عمر کھپائی. وماله من اين اكتسبه واين انفقه، مال کے بارے میں سوال ہوگا. کمایا تو کمایا کہاں سے، خرچ کیا تو خرچ کہاں پر کیا. وعن شبابه، نوجوانوں سے سوال ہوگا، جوانی عطا کی تھی. فیما ابلا، کہاں گزاری جوانی، کہاں پرانی کی تو نے اپنی جوانی کو. تو بغیر سوالوں کے جواب دیے کسی بندے کا قدم ہل نہیں سکتا. یہ رمضان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم اور آپ کیسے ضائع کر رہے ہیں کہ ہمیں خود اس کا یقین نہیں ہوتا. بچوں کو دیکھو، موبائل لیے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، ٹائم پاس، ٹائم کل کر رہے. یہ ٹائم پاس کرنے کا وقت ہے. شیطان نے لایانی کاموں میں الجھا دیا، اصل مقصد حیات آپ بھول گئے. تو یہ جو ٹائم آپ کل کرتے ہیں دکانوں پر، چوراہوں پر، موبائل اور ٹی وی کے سامنے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے آخرت میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دینا ہے. ایک ایک سیکنڈ آپ کا کہاں گزر رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. 24 گھنٹے موبائل میں اللہ کے لیے کتنا وقت نکلتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت نکلتا ہے. ہم سے پہلے بھی نوجوان آئے اور گئے. اللہ نے ان کی تعریف کے ساتھ اصحاب الکہف کا ذکر کیا قرآن میں. کیسے نوجوان تھے، مقصد حیات کو پہچانا، لایانی کاموں میں الجھے نہیں. یہ سورہ آپ اس کی بہتر سے بہتر تلاوت کریں، پڑھیں، سمجھیں، آپ کو یقین ہوگا اور یقینی علم حاصل ہوگا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. اصل مسئلہ تو ہمارے سامنے آنے والا ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا، اس کی تیاری کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. محترم اسلام بھائیوں، خطبے کے اخیر میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کی اپنی اس مسجد کے لیے جو سالانہ اخراجات ہوتے ہیں، دیگر تعمیر اور اصلاح کے کام ہوتے ہیں، وہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے تعاون سے ہی پورے کیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ رمضان المبارک کی مناسبت سے بھی آپ سے اس مسجد کے تعاون کے لیے اپیل کی جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی اس مسجد سے الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے میں مساجد جہاں تعمیر ہوتی ہے، جہاں مساجد کی اصلاح اور مرمت کا کام ہوتا ہے، آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. آپ کا ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور لوگوں کے یہاں بھی کہ الحمدللہ مومن پورا اس مسجد سے ملک کے کونے کونے میں بہت سارے مساجدوں کی تعمیر اصلاح کے لیے بھرپور تعاون کیا جاتا ہے اور الحمدللہ آپ مسال کرتے رہتے ہیں. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر آپ اپنی اس مسجد کا خیال رکھیں تاکہ مسجد کے بہت سارے اخراجات ہیں، اصلاح اور مرمت کے کام ہیں، ان میں آپ کے اس پیسے کو، آپ کے اس مال کو لگایا جا سکے تاکہ آپ کا یہ مال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بیت المال کا قیام ہے آپ کی اپنی اس مسجد میں، جہاں سے بیواؤں کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی ماہانہ کفالت کی جاتی ہے.
انہیں کبھی راشن دے دیا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے، تو کبھی ان کے پیسوں کے ذریعہ ان کی مدد کی جاتی ہے. بہت سارے مسافر آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں جو تعلیم کے نام پر الحمدللہ ہر ایک کی مدد کی جاتی رہتی ہے. اور سالانہ اگر آپ دیکھیں، ماہانہ آپ اگر دیکھیں تو بیت المال کے ذریعہ لاکھوں روپے سے زائد لوگوں کی امداد کی جاتی ہے، غریبوں اور لوگوں کی کفالت کی جاتی ہے. تو اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر آپ اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زکات بہتر سے بہتر طور پر استعمال ہو سکے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ بیت المال کو مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مال صحیح طور پر کمانے اور بہتر جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر کی گئی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.